بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات رکھوں گا کہ بہت سارے پریشان ہوتے ہیں لوگ، مسائل کے اندر الجھے ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو ان سے گزارش بھی کروں گا کہ سب سے پہلے آپ عمل پڑھنے سے پہلے اپنی تیاری کریں۔ تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ سارے جتنے بھی عمل پڑھیں جہاں پر بھی ہوں، انہوں نے کیا کرنا ہے کہ عمل پڑھنے سے پہلے تیاری رکھنی ہے، وضو کرنا ہے اچھی طرح۔ وضو بنانے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے کی۔ نفل جس وقت حاجت کے پڑھ لیں، حاجت کے نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے وہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ کس چیز کا کرنا ہے؟ جس مقصد کے لیے آپ عمل پڑھ رہے ہوں، مثلاً کوئی روزی کے لیے پڑھ رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی تو اللہ سے دل میں مانگنا شروع کر دیں۔ 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، جو آپ مانگ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، بہت سمجھ کر، یا پھر آپ اس طرح عمل کو پڑھیں کہ عمل پڑھتے آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے۔ جس وقت آپ کی کیفیت بننا شروع ہو جائے کہ آپ مراقبے میں بیٹھے ہو، مراقبے سے اٹھنے کا دل نہ چاہ رہا ہو، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا عمل بہت ہی کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ پہلی بات آپ دماغ کے اندر، ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ آج کا جو عمل ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں اولاد کے حوالے سے کہ اولاد کی بندش ہے، اولاد کے مسائل ہیں، ٹینشن ہے، تو اس کے لیے کیا پڑھا جائے، کیا عمل کیا جائے، کس طرح کہ تاکہ اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد سے نوازے۔ تو اس کے لیے آج میں عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے سب سے میری بات یہ رکھیں کہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ فلق، سورہ الناس، اور اس کو آپ نے 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ 21 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ۔ میں ہر عمل سے پہلے یہ عمل اس وجہ سے بتاتا ہوں، اس کا بھی آپ راز سن لیں، اس وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ تاکہ آپ عمل پڑھیں، آپ کے ساتھ اگر کوئی جادو کا مسئلہ ہو، جنات کا مسئلہ ہو، کوئی بندش ہو، کوئی مسائل ہو، وہ بھی ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں، تاکہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، پھر وہ عمل پڑھیں تو اس عمل میں آپ کو فائدہ ہو۔ تو یہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ، سورہ فلق، سورہ الناس 21 مرتبہ، اور 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس وقت آپ یہ 2 عمل پڑھنے کے لیے بیٹھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے کی۔ یا اللہ، یہ عمل میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، جس مقصد کے لیے، اللہ جی سے دعا کریں کہ یہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے۔ پہلی بات، جس وقت آپ یہ دماغ کے اندر، ذہن کے اندر رکھیں گے تو پھر پہلے آپ کے دل کے اندر کچھ کیفیات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ اس کیفیات کو دیکھ کے سامنے رکھ کر پھر آپ نے ہلکی سی کوئی موم بتی وغیرہ لے کر اس کو آگ لگا دینی ہے۔ کمرہ بند ہو جائے، اکیلے کمرے میں، خالی کمرے میں بیٹھ کر، خالی کمرے سے مراد سامان بے شک پڑا ہو، سامان کو نہیں اٹھانا، خالی کہ اس کمرے میں اس وقت کوئی بھی نہ ہو۔ تو جس وقت آپ عمل پڑھیں گے تو عمل پڑھنے کے ساتھ پھر آپ نے اس کو آگ لگا دینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ نماز والا پڑھنا ہے۔ اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کی پوری توجہ دھیان عمل کے اوپر ہونی چاہیے۔ آپ پورے دماغی اور دل کی کیفیات سے آپ تیار ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ عمل یہاں پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، آپ عمل پڑھنے میں کمی نہ ہو کہ آپ کی توجہ دھیان اس طرف نہ ہو، آپ ایک طرف بیٹھ کر عمل پڑھیں۔ پھر عمل پڑھنے کا جو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے، ٹھیک ہے، اس آیت کو یاد کریں۔ سب سے پہلے اس آیت کو یاد کریں۔ یاد کرنے کے بعد اس کے ترجمے کو بھی دیکھ لیں۔ پھر اللہ جی سے دل کے اندر مانگنا میں شروع کریں۔ ساتھ آپ عمل پڑھ رہے ہیں، یا حفیظو چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 313 مرتبہ۔ 313 مرتبہ ساتھ آپ نے پانی بھی رکھنا ہے، پانی کا گلاس رکھ لیں۔ اس کے بعد رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد توجہ دھیان کے ساتھ اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں کو 313، اول اور آخر درود شریف کے ساتھ دائیں طرف آپ نے موم بتی وغیرہ لگا لیں تاکہ آگ ہلکی ہلکی جلتی رہے، اور بائیں طرف آپ نے پانی رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اپنے دماغ کے اندر رکھنا ہے۔ وہ عمل پڑھنے کے بعد پھر اس گلاس کے اندر دم کر لیں۔ دم کرنے کے بعد اس کو آپ پئیں، ٹھیک ہے؟ ایک عمل میں نے جو آپ کے یہ سامنے رکھا ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ سارا، ساتھ اگر خوشبو لگا لیں آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ آپ یہ عمل اس ترتیب کے ساتھ جس وقت پڑھیں گے،
آپ کے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 6 دن نہیں، 7ویں دن تک عمل کے تاثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں، عمل کا فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ عمل کے اندر اپنی تاثیر بنانے کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو روزانہ کے اعمال ہیں، 1 تسبیح استغفار کی، 1 تسبیح درود شریف کی، اور 1 تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ یہ کسی نماز کے ٹائم بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی، ظہر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، کوئی بھی ٹائم آپ رکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ عمل پڑھیں گے، عمل کے اندر آپ کو فائدہ ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے معاملات جو ان کے اس طرح کے مسائل تھے اولاد کے حوالے سے، انہوں نے یہ عمل پڑھا، انہیں بہت فائدہ ہوا۔ تو آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ عمل جتنے بھی بتلائے جاتے ہیں، چاہے چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، وہ مجربات میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو قرآن کی یہ آیت ہے، یا حفیظو، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، کیا یہ ایک اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھیں گے تو اس میں اندر تاثیر تو بنے گی۔ آپ اپنے اندر تاثیر بنانے کا طریقہ اور اپنے اندر اخلاص رکھیں کہ اس وظیفے سے، اس ذکر سے میرا یہ مسئلہ، یہ پریشانی ہے، یہ ٹینشن ہے، اللہ جی حل کریں گے۔ جس وقت آپ کی نیت ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو مگر کیا ہے کہ آپ خالصتاً نیت کے ساتھ بیٹھیں، عمل کر جس وقت بیٹھیں تو یہ سوچ سمجھ کر بیٹھیں کہ یہ جو میرا عمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کو قبول کریں گے، کامیاب کریں گے۔ صرف آپ نیت کر کے بیٹھیں، آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہی فائدے والی بات ہے، تو فائدہ آہستہ آہستہ آپ کا معاملہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر لے کر آئیں۔ اور دوسری بات پھر نمازوں کی پابندی، گھر کے اندر ماحول نمازی ہو، ہر بندہ، ہر پریشانی والا جتنے بھی ہیں نماز کی پابندی کریں۔ گھروں کے اندر مستورات ہیں وہ نماز کی پابندی کریں۔ مرد حضرات کو مسجد میں جا کر 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ نماز کسی صورت نہیں چھوڑنی، کیوں کہ نماز ہمارے پر فرض ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ کے قریب نہیں ہوتے، اللہ سے دور ہوتے ہیں، ان کے چہرے کے اوپر نور نہیں ہوتا، وہ نور اٹھایا جاتا ہے، پھر نوست ہوتی ہے۔ اس نوست کی وجہ سے پھر انسان کے اپنے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، بیماریاں، مسائل۔ پھر کیا ہے، کسی حکیم کو فون کی، کسی عامل کو فون کی، کسی ڈاکٹر کو فون کی، او بھائی پہلے اللہ سے تو مانگو۔ تو یہ چیزیں اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں۔ میری آخری گزارش یہی ہے آپ سے، کیا کہ نماز کی پابندی ضرور کریں۔ جتنے بھی میرے چینل کو لوگ دیکھنے والے، سننے والے ہیں، جہاں بھی چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیا کریں۔ میں اسی بات کے اوپر اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔